نعمت عطا فرمائے۔ اور اسلام لانے کے بعد جو سب سے بڑی چینجنگ بندے مومن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے اس بھروسے کو دیکھ کے خوش ہو۔ اور بندے مومن میں اور کافر میں فرق بھی صرف یہی ہے کہ بندہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہ بات بھروسہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لشکر میں بندے کم ہو اور مقابلے میں لاکھوں کی تعداد ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے جب جنگ میں اترا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیتا ہے۔ کسی بھی مقابلے میں جب بندہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ رکھا، مجھ پہ یقین کیا ہے، اور اللہ پھر بندے کا وہ یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ مسجد نبوی میں ایک صحابی تشریف فرما تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک فإنک انت لا الہ الا انت۔ اب اس کی دعا کا طریقہ یہ تھا کہ مالک میں تجھ سے مانگا، تجھ سے سوال کر رہا ہوں، فإنک انت اللہ، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اب جب اس نے یہ دعا مانگی نا تو حضور علیہ السلام نے اس کی یہ دعا کے الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اسے جا کے کہہ دو کہ یہ جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ ہم اپنے والد سے یا اپنے بڑے بھائی سے لاڑ کے ساتھ کبھی کہہ دیتے کہ یہ دے دے تو کہتے کہ ابھی نہیں دے کے، آگے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تو بن سکتا، ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ بہن بھائی سے کہہ دیتی ہے تو برا نہیں میرا لگتا، ماں سے بندہ لاڑ سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو ابھی نہیں، تو وہ چیز جو ان کے اختیار میں ہوتی ہے نا، باپ کے اختیار میں جو چیز ہوتی ہے اور بچہ اس انداز سے مانگتا ہے باپ سے نہ نہیں ہوتی، باپ سے دے دیتا ہے۔ بڑے بھائی سے اس انداز سے مانگی جائے تو بڑے بھائی کے اختیار میں ہو تو چھوٹے بھائی کو نہ نہیں کرتا، بہن کے اختیار میں ہو اور بھائی جا کے کہہ رہے تیری بہن نہیں کرتی تو بہن کہتی میرا سب کچھ تیرے اوپر ہوگا۔ تو بندہ جب رب سے اس بھروسے سے آگے مانگتا ہے کہ مالک میں نے مانگنا بھی تجھ سے ہے، کیوں کہ انت اللہ لا الہ الا انت، مانگنا اس لیے تجھ سے ہے کہ تو مالک دینے والا ہے، تو دیتا ہے، تجھ سے نہیں مانگنا تو کس سے؟ جب اس عقیدے سے رب سے مانگا جاتا ہے پھر رب بھی اعلان فرماتا ہے کہ اس بندے کو نہ کرتے ہوئے یا اس کی دعاؤں کو لیٹ کرتے ہوئے یا اس کی التجاؤں کو نہ پورا کرتے ہوئے رب فرماتا ہے رب ہو کے یہ شرم آ گئی، رب کو حیا آتی ہے اس بات پہ کہ بندہ اس اعتماد سے مانگے، بندہ اس یقین سے مانگے۔ یقین اصل میں معاملہ یہ گڑبڑ ہوا ہے ہمارا یقین، کانفیڈنس ختم، ہم سوچتے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو توبہ نعوذ باللہ یہ حال ہے کہ آگے سے بلی گزر جائے تو واپس گھر آ جاتے ہیں۔ سورج گرہن پہ لوگ ہمیں، چاند گرہن پہ ہمیں لوگ میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کہیں اپنی بیوی کو، اب جی سونے نہیں دینا، لیٹنے نہیں دینا، جناب صاحب کینچی نہیں پکڑنے دینی، یعنی کہ رب کے متعلق بندے کہیں گے یقین ہے۔ کوئی عامل کہہ دینا کہ بھئی یہ تم پہ جادو کیا ہوا ہے تو اب کنڈو کا خون لگے گا، بات کیوں لگے گی؟ تم پہ تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تمہارا تو یہ جناب صاحب سیری لگے گی، بکرے لگے گی۔ اللہ پہ یقین اتنا ہے ان کی باتوں پہ یقین آ جاتے ہیں، اور جب رب کہتا ہے کہ میرے آگے جھک کے مانگو، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں تو بندہ کہتا ہے فلاں شہر میں فلاں بندہ ہے بڑا پہنچیا ہوا ہے، وہ کو چلو، ہم صبح 4 بجے کی ٹرین لے کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن 5 بجے اٹھ کے نماز فجر کے لیے مسجد میں سجدہ نہیں کریں۔ یہ یقین کی بات کرو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سنو رب سے بڑا یقین ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر رب پہ یقین ہو جائے نا بندے کو کہ رب میرا ہے، میرا رزق کوئی نہیں لے سکتا، میری عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر رب نے تمہارے مقابلے میں کسی کو کچھ دیا ہے تمہارا چھین کے نہیں دیا، اگر کسی کو عزت دی ہے تمہاری عزت چھین کے نہیں دی، کسی کو صحت دی ہے تمہاری صحت نکال کے نہیں دی، کسی کو گاڑی دی ہے مال دیا تمہارا چھین کے نہیں دیا، اس کا تھا، اس کے نصیب کا تھا اسے۔ ہمیں اگر اللہ پہ یقین ہے، بھروسہ ہے تو دعا کریں کہ مالک مجھے بھی دے سکتے،
مالک ہے آج ہر بندہ، میں آج کا جو موضوع ہے یہ صرف اس بات پہ بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یقین جو ہے یہ ناقص ہو چکے، ہمارے وہ جو ارادے ہونے چاہیے تھے نہیں میں بندہ کس کا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے شیر آیا، جنگل کا راستہ بند تو شیر سے مخاطب ہو کے کیا جاتا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ایک جاندار بندہ ہے، بے زبان ہے، بولی نہیں جانتا، لیکن جب اس کے سامنے اس یقین کے ساتھ کہا کہ بھائی میں محمد عربی کا غلام ہوں، تو جنگل کا بادشاہ ہوا، اس نے پھر دم ہلایا، اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلیے، جنگل کا راستہ مجھے پتہ ہے، میں باہر نکال دیتا ہوں۔ جب تک تمہارا یقین کانفیڈنس اللہ پہ اعتماد ایسا ہو، یہ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں نہ تو دیر ہے نہ اندھیر، اللہ نے کسی سے پوچھ کے دینا ہے تجھے؟ اللہ نے کسی سے مشورہ کر کے دینا ہے تجھے؟ نہیں۔ ہاں اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز تجھے کب دینی ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے بانٹنے میں نوازنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو تجھے لیٹ مل رہا ہے، یہ تمہیں بعد میں مل رہا ہے، یہ تجھے وقفے وقفے سے مل رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کیوں مل رہا ہے۔ یہ حکمت اللہ کے پاس ہے، تیرے پاس یہ چیز ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دے نہیں رہا، بتانے والا کہتا ہے صبر کر اللہ کے ہاں دیر ہے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اس نے تو کل کہنا ہے، فاجہ کن ہو جانا۔ درود پاک پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سمجھ لگی بات؟ سارا بس اب اس صحابی نے دعا، باقی بھی صحابی مانتے نہیں مانتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے لیے جملہ کی فرمایا، کیوں کہ اس کا مانگنے کا انداز یہ تھا، اللہم انی اسألک فإنک انت لا الہ الا انت، مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی دیتا ہے۔ بات ہی ختم کر دی کہ تو ہی تو دے گا، میرا رب نہیں ہے۔ کس انداز سے لاڈ کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جس گمان سے میرے ساتھ متوجہ ہوتا ہے میں بھی اس گمان سے بندے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ جب ہم نے دعا مانگی ساتھ یہ بھی کہہ رہے پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ قبول ہو رہی ہے، جب یہ کہہ دینا کہ بھائی قبول ہوگی، میں مانگ کس سے رہا ہوں، میں مانگ کس سے رہا ہوں۔ آج اگر بندے کا توکل درست ہو جائے، ہم رات کو سوچ رہے ہوگے صبح کیوں نہ ہو، صبح گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہے ہوگے آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، بھائی تیرے ساتھ کیا ہو جائے گا جب تمہیں یہ پتا چل جائے کہ میں بندہ کس کا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ مالک اب کیا کروں، فرعون تو پیچھے پڑا ہے بچوں کے۔ اللہ نے فرمایا کر کچھ نہیں، اسے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر۔ اب ماں بھی تو ماں تھی نا، ماں نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں صندوق میں کیسے ڈال دوں، میں کیسے ایسے سپرد کر دوں۔ اسے پتا تھا کہ جب اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا نا پھر اللہ مالک، پھر اللہ کی حکمتیں دیکھی آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی صندوق سے سفر کرتے فرعون کے محل میں پہنچے، پھر محل میں پہنچ کے دشمن کے گھر میں میرے مالک نے عزتوں کے ساتھ پرورش کی۔ یہ دودھ پلانے والی مائی نہیں ڈھونڈ رہی تھی، پھر وہی ماں کا بندوبست کیا۔ یہ اللہ پہ بھروسے کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں جا کے کہہ رہا ہے کہ سانپ، بڑے بڑے سانپ جادوگر ہے، مالک کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اسے پھینک دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مالک اگر یہی عصا پھینک دوں تو ان سانپوں سے مقابلہ کیسے کروں گا، نہیں تو تم نے کہہ دیا پھینک نہیں پھینک دیا۔ اللہ نے اسے ازداد بنا دیا اور وہ سارے سانپوں کو کھا گئے۔ یہ اللہ پہ یقین۔ مالک پانی مانگنے آئے ہیں قوم والے، اللہ فرماتا ہے یہی عصا پتھر پہ مار دے۔ نہیں سوال کیا مالک پھر کیا ہوگا، کیسے نکلے گا؟ پتھر سے مارا جس میں نکلا ہے، پھر دریا کا راستہ بند ہو گیا۔ مالک اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے یہی عصا دریا میں پھینک دے۔ نہیں کہا کہ مالک یہی پتھر پہ مروایا، یہی پانی پہ مروا رہا ہے، یہ تو بہہ جائے گا۔ ہماری پتھر پانی میں مارنا یوں پھینک کر باہر راستے نکل۔ یہ ہے یقین۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین اور اللہ پہ اعتماد۔ سعد بن ابی وقاص، یہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے مقابلے میں لشکر لے کے گئے، 10,000 کا لشکر ہے۔ کتنا؟ 10,000 صحابی دعوی تھا، 10,000 فوج ہے، آگے دریا نیل آ گیا۔ اب نیل پہ کھڑے ہیں، بہت بڑی لمبائی، کوئی پل نظر نہیں آ رہا، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ مالک رستہ دے، مالک رستہ چھوڑ، نہیں نہیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ اتنا تھا، کہا مالک
وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو نافرمان تھی، اگر ان کے لیے دریا کھل سکتا ہے تو ہم تو محمد عربی کے غلام، سبحان اللہ، دریا پانی کے لیے سائڈ پہ ہو جا رستہ دیتے۔ تو احمد اقبال نے یہ کہا تھا نا، پھر پورا لشکر صاحب بن ابی وقاص کا، یہ کسی نبی کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، ایک صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ توکل اور یقین، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے اللہ نے توکل کرنا تھا جٹا ورگا کرو۔ نے کہا استاد جی جٹا والے توکل کی سمجھ لگی۔ فرمایا کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ گزرنا چاہے پانی میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اگلے دن مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو فجر کے وقت ایک جٹ آیا، وہ لسی مکھن دیسی جی، مولوی صاحب کہنے لگے خیریت ہے، یہ کس چیز کے لیے؟ کہا مولوی صاحب سانو نہ تسی ایہو جے مسئلے دسیا کرو، یہ ہویا کی ہے کل جڑا تسی مسئلہ سی بیان کیتا ایہو جے آسان سوکھے مسئلے دسیا کرو۔ جٹ صاحب ہویا کہ کہتے ہیں کل آپ نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے جناب کسی میں دریا پار کرنا ہو، نہر پار کرنی اتر جائے، تو میں اب روز نہ سا وہ پٹھے گھاس وہ لینے جاتا ہوں، تو راستے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی نہر آتی ہے، میں تو بڑی دور سے جاتا تھا، آپ نے تو مسئلہ ہی سوکھا کر دیا مولوی صاحب۔ اب میں کل نا وہ اپنے دو جانور بھی ساتھ تھے تو دریا کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے گیا اور وہاں سے جناب صاحب پٹھے کاٹے، کمال کاٹا لے کے آ گیا، تو مولوی صاحب ایک وجہ سوکھے مسئلے دسیا کرتا بڑا مولوی صاحب کہتے باقی صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، میں جھوٹا تو بولنا، یہ تحفے آپ کے لیے ہے۔ اگلے دن مولوی صاحب کہنے لگے یار میں دیکھا جٹ کی گلی بول رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب وہاں جاتے ہیں، جناب صاحب کہہ رہے نہیں یہ نہ جٹ نے جھوٹی کو لیا، بسم اللہ پڑھ کے اب ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ڈوب بھی نہ جاؤ، پھر پاؤں پیچھے کر دی، پھر آگے کرنے لگا کہ یار سارے دیکھ رہے ہیں نہیں ہو سکتا جٹ نے جو بیٹا تھا، آخر بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا اور ڈوب گئے۔ کیا ہوا؟ واپس آیا اور کہا وہ جٹا تو میرا جھوٹ بولیا، جٹ آگے سے ہاتھ جوڑ کے کہتا جٹ صاحب ملتے اگے گھر جانے گیا کہ مولوی جو کہندے ہیں نا وہ کریا کرو، جو کردے آ وہ نہ کریا کرو۔ مولوی صاحب تہاڈا کیتا ٹھیک نہیں سیگا، تہاڈا یقین ہے ٹھیک، ایسا اکل بات ہے، اپنا کانفیڈنس یقین اللہ پہ بلیو ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ تو میرا مالک رب ہے، اور تو چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتے تیری کوئی عزت نہیں چھین سکتا، تیرا کوئی عزت تیری جگہ پہ کوئی نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا بات ہے۔ لیکن جب تو ٹینشن میں آ جائے گا تو میرا رتبہ نہ لے جائے، میرا رزق نہ کوئی لے جائے، یا پھر تھوڑا سا کام خراب ہوتا ہے لوگ یقین کریں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں افسوس کی وجہ سے، رونا میرے ساتھ کیا ہو، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہے، مالک کی حکمت ہے۔ صاحب بن ابی وقاص نے جب دریا پار کیا اور دریا نے راستہ دیا، راستہ دینے کے بعد صاحب بن ابی وقاص نے صحابہ کو مخاطب فرمایا سنو تمہارا کوئی سامان دریا میں تو نہیں رہ گیا، اللہ پہ یقین دیکھیں تمہاری کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ دریا کے اندر ایک صحابی کہنے لگا کہ میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا، مجھے یہ بتائیے کہ مٹی کا پیالہ ہو اور دریا کے اندر گرا ہو وہ مٹی نہ ہو جائے، وہ کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن صاحب بن ابی وقاص کو رب پہ اتنا یقین، یہ توکل کی بات کر رہا ہوں، بندے کو اتنا توکل ہونا چاہیے رب پہ۔ صاحب بن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب فرمایا دریا ساڈا پیالہ تے واپس کر، پیالہ تو ہمارا ایک چھل سی آئی تھوڑی سی، وہ جناب سب کنارے کے اوپر پیالہ اور سلامت آپ نے پیالہ اٹھایا، یہ ان لوگوں کے عقیدے تھے۔ اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا اللہ سے کہ دشت صحرا بھی نہ چھوڑے، نثارا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شکوہ کیا تھا رب سے، تو رب نے آگے سے جواب شکوہ کا کیا کہا کہ وہ تو تھے آباد تیرے، تو کیا ہے، تیری وہ نیتیں ہیں، تیرے وہ عقیدے ہیں، تو چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹے سے معاملے پہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وہ جناب صاحب اولاد نہیں ہو رہی، رزق بند ہو گیا، نجومیوں کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں جی الو کا خون ڈھونڈ کے لاؤ، الو کا خون ڈھونڈنے کے لیے تو گھر سے نکل رہا ہے، لیکن صبح تہجد کے وقت یہی جبین رب کے آگے جھکا کے رب سے نہیں مانگا، یہ یقین ہے۔ اچھا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر مال نہیں بکتا، دو نمبری کیوں کرتا ہے؟ حضرت صاحب گزارا نہیں ہوتا، بے ایمانی کیوں کرتا ہے؟ جی بچتا کچھ نہیں ہے، مجھے بتائیے جب تیرا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے پھر اللہ پہ توکل کون سا رہ گیا؟ جب بے ایمانی کیے بغیر تیرا مال نہیں بکتا، تیری تجارت تیرا کاروبار بے ایمانی کے بغیر چل نہیں رہا، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں؟ تو کیسے کہہ رہا ہے اللہ پہ یقین کر رہا ہوں؟
तवक्कुल तो ये है कि जुनैद बगदादी के सगे भाई, आपका एक भाई बादशाह बन गया, एक भाई फकीर बन गया। अब जब एक फकीर बन गया ना, तो बादशाह ने अपने बेटे का रिश्ता उस फकीर की बेटी के साथ मांगा। अब वो अल्लाह वाला था, दरवेश था। ये आज के दरवेश नहीं थे जो नमाज छोड़ के कहते हैं कि हम दरवेश हैं, खाता सब कुछ है, पीता सब कुछ है, खाने नमाज के वक्त बात के वक्त ना साड़ियां तो नमाज़ मक्के में दे। दरवेश वो होता है कि जो नमाज यही पढ़ता है लेकिन तवज्जो मदीने में होती है, नमाज यही पढ़ता है तवज्जो मक्के में होती है, वो दरवेश होता है। ये दरवेश नहीं है कपड़े फाड़ के निकाल देने खड़ देता है जैसे आशिक भी दरवेश पड़े जिंदगी दूरी है कुड़ियां पीछे दे आशिक आती है दरवेश बन गए। दरवेश जो होता है ना भाई, वो कांटों पे चल के दरवेश बनता है, वो भूख को बर्दाश्त करके दरवेश बनता है, वो मुस्तफा की सुन्नतों पे पूरा चल के फिर दरवेश करता है। जो हुजूर की सुन्नतें छोड़ के दरवेश बने ना, वो दरवेश नहीं है। हुजूर इस्लाम ने खुद फरमाया कि अगर कोई बंदा तुझे हवा में चल के उड़ के दिखाए लेकिन मेरी शरीयत का पाबंद ना हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। समझ लगी बात? तो कहते बाबा बड़ा पहुंचा जो कहता हो जाता ते ना 10 महीना भी ना नहीं, ईद भी नहीं कभी नसीबे पड़ी। खैर ये वो तो नहीं है। तो इसलिए जब तक अल्लाह पे यकीन नहीं ना होगा, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा, तुम्हारा मामला। अब उसने जब रिश्ता भेजा ना, तो किसने सोचा कि अगर मेरी बेटी बादशाह के घर में चली गई, ये तो दुनियादार बन जाएगी, ये दुनियादार बन जाएगी, तो दुनियादार बन गई तो अगला मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे चंद दिन ना सोचने के लिए दिए जाए। अब उसने अपनी बेटी से कहा कि क्या किया जाए। उसने कहा कि आप जो फैसला करेंगे हमसे मंजूर है। अब रात को बाप जो है सारी रात मस्जिदों में बाजारों में वो बंदा ढूंढता है, उसे एक बंदा ना तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ता हुआ मिल गया। उसने उसे कहा कि बात किया कि मेरी बेटी है, एक ही इकलौती बेटी है, तो उससे निकाह करेगा? उसने कहा मैं निकाह तो कर लूंगा लेकिन मैं तुझे जानता हूँ तू बादशाह का भाई, तेरा मेरी बेटी के साथ गुजारा नहीं होगा, मैं गरीब, मैं आम सा बंदा हूँ। उसने कहा मुझे तेरे जैसा ही बंदा चाहिए। उसने कहा ठीक है दिल, लेकिन तेरी बेटी का मेरे साथ गुजारा नहीं होगा। उसने कहा कि तू, मैं कह रहा हूँ तू गुजारा हो जाएगा, निकाह करके। ये शख्स जब उस बेटी को अपने घर में लेके आया ना, तो आधी रात के वक्त इसको लगी प्यास, बेटी को, लड़की को प्यास लगी। उसने कहा पानी है तेरे घर में? उसने कहा है, बाहर मटका पड़ा है, तो वहां से पानी ले ले। और वो पानी लेने के लिए जब गई ना, तो मटके के ऊपर आधा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ, आधा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ। वापस आई, उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मेरा तेरे साथ गुजारा। उसने कहा ये रोटी किस लिए रखी है? उसने कहा कल के खाने के लिए बचा के रखी है, कल को खानी है ये रोटी, ये टुकड़ा जो है इसे भगो के कल खाना है। उसने कहा मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं। उसने कहा मुझे तलाक दे। उसने कहा तेरे बाप से मैंने पहले कहा था कि मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता। अब लड़की का जवाब सुनिए और अल्लाह का तवक्कुल सुनिए। उसने कहा कि मैं तुझसे तलाक इसलिए नहीं मांग रही कि तू गरीब है, मैं इसलिए तलाक मांग रही हूँ मेरे रब ने मुझे जिस तरह का बनाया है और मेरे बाप ने जिस बंदे से निकाह किया है वो ऐसा शख्स है कि जिसे अल्लाह पे इतना तवक्कुल भी नहीं है कल की रोटी संभाल के रखी हुई है। मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं है कि तू कल की रोटी बचा के रख। ये उस वक्त के लोगों की बात कर रहा हूं जिनके तवक्कुल, जिनके यकीन, जो मुंह से बोलते थे दरिया में चेंज हो जाते, जो जुबान से लफ्ज निकालते थे तो इंसानियत जानवर भी कदमों में आ जाते। आज सिर्फ मसला ये है हम हर बात पे अगला सोचते आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, जब तक हमारा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर नहीं है। भाई कोई दूसरा तुझसे पंगा ले तो तुम्हें छेड़े तो तंग करे, उससे इतना दुबला कहना चुप करना कर ले। मेरा रब है, मेरा रब, जब मेरा रब मेरे साथ है, इन्नल्लाह माना ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह ने कहा घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ है फिर बता तू थोड़ी थोड़ी मसलों पे, थोड़ी थोड़ी बातों पे घबराएगा, छोटी छोटी बातों पे लोगों से झगड़ेगा, यार ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तू जमा करेगा, तू लोगों को धोखा देगा, तू बदला लेगा, कभी भी नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ा मसला सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला आपने मुझे कहा कि अली मुझे अनार खाना है, तो अनार खाने को दिल कर रहा है, तो आपने फरमाया ठीक है, सारा दिन मजदूरी। अब सुने अल्लाह पे तवक्कुल किसे कहते हैं?
اللہ پہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بانٹ کے بھی سوچ رہے ہوتے کبھی خسارہ نہیں ہو رہا، ہم تو نیکی کر کے، ہم تو کام کر کے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی ہو رہا۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا علی پاک نے سارا دن مزدوری کر کے ایک اچھا سا انار خریدا، اب گھر لے کے آنے دروازے کے باہر فقیر نظر آ رہا اور فقیر کہنے لگا کہ علی بڑی دیر سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ مولا علی پاک نے وہی انار پکڑا اور فقیر کو دے دیا۔ اب چہرہ اترا ہوا ہے، گھر میں داخل ہوئے، سیدہ پاک نے دیکھا تو فرمایا علی پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے انار تجھے مل گیا، مجھے یہ بھی پتا ہے کسی فقیر کو دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں انار لے کے آئے تھے، در مصطفیٰ سے جی آپ کے لیے انار آئے۔ تو مولا علی کا اللہ پہ یقین دیکھیے، توکل اسے کہتے ہیں جناب، کبھی توکل کر کے تو دیکھیے خدا کی قسم زندگی کا مزہ ہی اور ہو جائے گا، جینے کا لائف سٹائل کا معاملہ یہ ہو جائے گا آپ کا، خدا کی قسم جیب خالی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جتنے مطمئن آپ زندگی گزاریں گے کوئی نہیں گزار سکتا۔ کبھی یقین تو کر کے دیکھیے اللہ پہ، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ ہوتا ہے چھن نہ جائے، کوئی لے نہ جائے، تو تمہارا کوئی نہیں چھین سکتا، تمہارا کوئی نہیں لے سکتا، وہ عزت ہو، تمہارا مقام ہو، تمہارا رتبہ ہو، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ او بھائی جو رب تجھے اب سب کچھ دے رہا ہے، کبھی بھی رب کسی بندے کو بیک نہیں ہے، یہ ایک بات سنو، کبھی بھی بندہ بیک نہیں ہوتا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ زیادہ ہی ملتا ہے۔ ہمیشہ پہلے کرائے پہ رہتے تھے، اللہ نے 2.5 مرلے کا مقام دے دیا، 2.5 مرلے کا ملا، اللہ نے پھر 5 کا دے دیا، 5 کے بعد کبھی بھی 2.5 پہ نہیں آ پائیں گے، لیکن وہ اللہ کے توکل سے یہ ذہن میں کبھی بھی بیک نہیں آ پائیں گے۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اگر حضور کو یہ جملہ فرمایا نا، یہ اس لیے فرمایا کہ حضور کی امت کے لیے یہ جملہ ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہی ہوگا، لیکن بندے کا یقین کامل ہوگا، اعتماد اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ بندہ تو بھائی میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ علی پاک فرمانے لگے سلیمان فارسی کتنے انار ہے؟ کہا 9 ہے۔ کہا لے جا، واپس میرے نہیں ہے، واپس لے جا میرے نہیں ہے، یہ کسی آن گوان کی ہوگی۔ کہا حضور آپ چاہیے، آپ کا نام دے کے بھیجا گیا ہے۔ مولا علی پاک فرماتے میں نے ایک اللہ کے راستے میں دیا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، ہائے ہائے ہائے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ سلمان فارسی نے جیب سے نکالا اور میں حضرت آئے 10 ہی تھے کہ میں نے چھپا لیا۔ یہ توکل ہے، توکل۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ فرما رہے، ایک شخص سامنے نظر آیا، باپ اور بیٹے دونوں ایک جیسے تھے، خوب ایک جیسے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی شبدوں کا آپ جائے، آپ نے نہیں جانا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے نہیں جانا، سارے چلے گئے، قریب بلایا۔ آپ نے فرمایا یار کوئی عجیب سی آج مجھے فیلنگ ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے۔ امیر المومنین حکم فرمائے، آپ کا غلام حاضر ہے، پوچھے کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا یار آج تک میں نے کسی باپ بیٹے کو اتنی مشابہت والا نہیں دیکھا، جتنے آبرو تیرے ہیں، جتنا ناک تیرا ہے، جتنی پلکیں تیری ہیں، اتنی تیرے بیٹے کی ہیں، جیسی تیری آنکھیں ایسی، ایسا تیری زندگی میں نہیں دیکھا۔ امیر المومنین کہنے لگے حضرت یہ ایک قصہ ایک عجیب سا قصہ، تو میں بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نہ جب دور تجارت کے لیے جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، تو میری بیوی نے مجھے کہا اگر نہ چھوڑ کے جائیں تو کہا مجھے مجبوری ہے جانا پڑے گا۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کا کیا ہوگا جو دنیا میں آنے والا ہے، تو میری زبان سے نکلا اس بچے کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اس بچے کو میں نے یہ بلیو، یہ بھروسہ، یہ اللہ پہ یقین، میں نے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ کہہ کے کہتا میں چلا گیا، کافی عرصے کے بعد 6-7 ماہ بعد واپس آیا تو میرے گھر کے باہر تالا لگا تھا، میں نے ساتھ والے کرسی کا دروازہ رات کا وقت تھا، میں نے کہا یار کیا معاملہ ہے؟ اس نے مجھے گلے سے لگایا، رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تیری بیوی جو ہے نا یہ حاملہ تھی، مجھے تو پتا ہے، لیکن بچہ والی تکلیف برداشت نہ کر سکی، فوت ہو گئی، تو محلے والوں نے مل کے نہ اسے قبرستان میں دفنا دیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ شیوا رہا ہے پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کا، وہ تکلیف میں صرف اتنے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری تیری وجہ سے تکلیف آئی ہے تو تو جانے تیرا کام کر۔ اللہ راحت کا سامان بھی پیدا فرما دیتا ہے، اجر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جب ہوئے میں لٹ گیا، مہینہ کی ہوا، 1 مہینہ لگتا کسی نے کچھ کیتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، مالک کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے عقیدے ہی ہے، یقین جو ہے پختہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ ایک پاسے جناب صاحب جنات اور ایک پاسے رب کی طاقت ہو، اور وہ بھی مصطفیٰ کا غلام،
تو کوئی کسی کو کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب عقیدے پختہ ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تو جناب صاحب تھوڑا سا ٹھیکا بھی لگے گا وہ لگنا نظر لگ گئی, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا. تو وہ اپنے عقیدے پختہ کر, رب کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو کہنے لگا میرے مومنین میں نے قبر کی نشانی پوچھی, آدھی رات کی میں چلا گیا قبرستان میں, میری بیوی کی قبر جو ہے نا وہ سب سے جدا تھی, کیوں اس سے روشنی نہیں کر سکتی. میں گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے اس قبر کو کھولنا شروع کیا. فرمایا جب میں نے قبر کو کھولا نا تو اپنے ہاتھوں سے کھولا, اکیلا تھا, روشنی بڑھ گئی. میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میرا یہی بچہ کھیل رہا ہے. یہ قبر میں پیدا ہوا ہے میرے مومنین, یہ قبر کے اندر پیدا ہوا ہے. میں اس جب بچے کو اٹھایا, ہاتھی میں غیب سے آواز آئی, بندے بچہ میرے حوالے کر گیا تھا, تمہیں سلامت مل گیا. اگر بیوی بھی میرے سپرد کر کے جاتا یہ بھی سلامت مل گئی. جب تم اللہ کے سپرد کر کے جاتے ہو ساتھ یہ ذکر کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, مالک یہ تیرے بھروسے پہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں. حضور فرماتے 40 سال بعد اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھ کے نکل جائے گا, 40 سال بعد بھی کب لوٹے, یہ لوٹنے والا بھی باہر حفاظت آئے گا اور گھر بھی باہر حفاظت 40 سال کے بعد. لیکن بندہ دعا پڑھ کے ساتھ یہ بھی گئے کچھ ہوتے نہیں یا پیچھے ساتھ کچھ ہوتا نہیں, پھر یہ کہے بھائی پانی آپ اللہ کے سپرد. ہم ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے بھی ساتھ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہونا چاہیے, اب ہوگا کیا. یقین کریں ٹکے ٹکے کے پیسوں کی وجہ سے, ٹکے ٹکے کے معاملات کی وجہ سے ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں کی ہوئے نا, او بھائی تیرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, تو مالک کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. تیرے ساتھ کچھ ہے, پھر تیرے ساتھ ایک بڑی نسبت یہ ہے کہ تو محمد کا امتی بھی ہے. تیرے ساتھ کچھ برا, اپنے عقیدوں کو درست کرے, اپنے معاملات کو مضبوط کرے, اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے. اگر رات کو 4 بجے اٹھ کے تو کاروبار کے لیے جا سکتا ہے نا, تو پھر اس میں بھی کچھ نہ بچے, تو پھر 5 بجے کبھی نماز فجر کے لیے بھی نکلا, پھر دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے معاملات کو درست ہوتی ہے. اللہ کے آگے زمین رکھنی نہیں ہے تو پھر تو نے کہنا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. گزارا ہے جھوٹ کے بغیر, خدا کی قسم گزارا ہے دھوکے کے بغیر. آپ زندگی گزار آپ شروع کریں کہ جتنا مرضی خسارہ نظر آتا ہو جھوٹ نہیں بولنا, کر کے دیکھیں وقتی طور پہ تو خسارہ نظر آئے گا, لیکن اس کے بعد جو تمہیں ریٹرن دیا جائے گا اسے سنبھالا نہیں جائے گا. اسے سنبھالا کسی کو نیچا دکھا کے, کسی کو ڈیگریڈ کر کے بھئی گزارا نہیں ہوتا. کبھی گزارا مصطفیٰ کی سنتوں پہ چل کے کر کے دیں, توکل تو کر کے دیکھیں. آج سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بڑے وصول سے بات کر رہا ہوں. آج اگر ہماری کوئی خرابی ہے نا, داڑھی رکھ لو ابھی عمر نہیں, نمازیں شروع کر لو ابھی میں نے فلاں کام کرا, آج جھوٹ چھاڑ دے, حضرت جھوٹ تو بغیر رشوت چھاڑ دے تو حضرت جی کی کریے رہ نہیں سکتے اور چھوڑ دیں گے ساری. تم اسرائیل سے پرمٹ لیا ہوگا کہ میری زندگی میں اتنے وقت پڑا ہو کہ پھر تو نے برائی چھوڑ لی. ہاں جی, یہ نوجوانوں نے کب آنا ہے اللہ کے راستے میں, کوئی پرمٹ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ بھئی فلاں عمر میں جا کے اپنے دین کو پکڑنا. آئے دین سے جڑ جائیں, دین سے بولے جڑ جائیں, آئے دین سے جڑ جائیں. جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے چھوڑ, جو کام اللہ کو پسند ہے خسارہ بھی نظر آ رہا ہو اس کام کو پکڑ لیں, خسارے میں نہیں. اتنا یقین توکل کر لیں, یوں ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ پھیر کے پھر سارا دن اس گمان میں گھومے کہ بھئی رب سے دعا کی ہے, وہ بھئی رب سے مانگا ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا کہ رد نہیں ہوگی. جب دعا مانگ کے بھی کہنا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی. دعا مانگ کے کہنا مالک اور مانگ اتنا مانگو, یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا مانگو, نہیں 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 بڑا مانگو. مالک اتنا جتنا زیادہ مانگو گے اتنا راضی ہوتا ہے. بار بار مانگو, مالک تجھ سے لینا ہے, کیا لینا ہے مالک. اور ایک بندہ آیا, کیا چاہیے یا رسول اللہ, مجھے آخرت چاہیے دنیا نہیں چاہیے. تم نے فرمایا واپس چلے, یہ دعا نہیں مانگی تو کیا دعا مانگا؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا, پہلے دنیا مانگو رب سے, ٹھیک ہے, پھر وفی الآخرۃ, پہلے دنیا مانگو اللہ سے. اس لیے ایک بندہ کہتا ہے یہ دنیا مانگنی صحیح نہیں, دنیا بھی مانگے ساتھ اور مانگے اس طرح کے کہ مالک مجھے رزق بھی دے پھر ساتھ بانٹنے والا بھی دے. رکھ رکھ کے جناب سب جوڑ جوڑ کے تہمہ لا کے رکھنے والا رزق نہ مانگیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی. آج نماز عشاء کے بعد ماہانہ میں یاد مصطفیٰ ہے, کچھ مصروفیوں کی وجہ سے پہلی بار
یہ عشاء کے بعد دے کے گئے، ویسے مغرب تشریف ہوا کرے گی، تو مہربانی فرما کر کوشش کیجیے سارے دوست ماہانہ محفل یاد مصطفیٰ پہ تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کی